السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى: يا أيها الناس إني حرمت ظلما على نفسي فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھیے.
اللهم صل على وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا۔ عزت و احترام کے مستحق صدر محترم معزز مکرم ذی وقار علماء کرام، نہایت قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچے، اللہ نے کرم کیا، رب کی عنایت ہوئی کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر یہاں اس میدان میں، اس مدرسے میں جمع کیا۔ رب کائنات اپنی بارگاہ میں میرے اور آپ کے آنے کو قبول فرما لے، اللہ اسے ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد جلد آپ کے درمیان سے رخصت ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ علماء کے قیمتی بیانات آپ کے روبرو آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بات شروع کرنے سے پہلے 2-3 اشعار ہیں، وہ میں پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کے دربار عالیہ میں دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، آپ سماعت فرمائیں۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، اور ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، اور برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، جسم تر پیاس بھی تر بدر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں۔ پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، اور گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ میں تھا، تاجدار مدینہ آرام فرما رہے تھے، میں پہرا دے رہا تھا، میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا،
सामने एक मोटा दरख्त था, वो नीचे से उखड़ा, अपनी शाखों के बल जला, ताजदार मदीना के करीब में आकर खड़ा हो गया। काफी देर तक खड़ा रहा, फिर यहाँ से चला, अपनी जगह पहुंचा और जाकर वहीं नस्ब हो गया जहाँ से वो आया था। मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैं तसव्वुर करने लगा ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, ये कोई जिन्नाती मामला तो नहीं। मैं इंतजार करने लगा ताजदार मदीना बेदार हो तो मैं सारा माजरा आपके सामने रखूं। चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलाम बेदार हुए, फरमाते ही या अल्लाह, मैं नबी के करीब में पहुंचा, मैंने सलाम का हदिया पेश किया और उसके बाद फरमाया आका ये जो सामने मोटा दरख्त है ये वहां से चला, मेरी निगाहों ने देखा ये आपके करीब में आया, आकर खड़ा हो गया। आका मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी आंखों का धोखा तो नहीं था? नबी ने दरख्त को यूं देखा और देखकर फरमाया नहीं आला, हादिही शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा, इस दरख्त ने अपने रब से इजाजत तलब की थी और ये फरमाया था मौला तेरा हबीब आया है, तेरा लाडला आया है, अगर तेरी इजाजत हो जरा फासले पर है दीदार करके चला आऊं। मेरे आका ने फरमाया या आला ये मेरा दीदार करने आया था। मैंने कहा उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उसी तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई, जिस तरफ भी। और गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, इश्क की आग यूं मुख्तसर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, और अपने आका से दिल जो लगाया कील, अपने आका से दिल जो लगाया कील, अपने आका से दिल जो लगाया कील, फिर तो सारे जहां में कदर हो गई, फिर तो सारे जहां में कदर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार आलिया में हमारे इस हदीये को कहने, सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान करीम की जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, उससे पहले चंद बातें मुझे आपके सामने अर्ज करनी है। इस दुनिया का हर आदमी दुनिया में इज्जत का तालिब है और वो चाहता है कि दुनिया में इज्जत उसे नसीब हो, कामयाबी उसे मिले। अब आज के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं, ये मेरे और आपसे ऐसा नहीं है कि ढके हुए हो, छुपे हुए हो, बल्कि हर एक के सामने ये हालात जाहिर हैं। हर एक जानता है हालात उम्मत मुस्लिमा पर क्या है। हर एक मुसलमान वाक़फियत रखता है कि आजकल के हालात क्या हैं, आजकल का निज़ाम क्या चल रहा है और हवाएं हमारे मुवाफिक हैं या हमारे मुखालिफ हैं। आज जो माशरा चल रहा है, क्या उस माशरे में हमें इज्जत मिली है या हमें जलील करके रख दिया गया है? आज के ज़माने में क्या हमें इज्जतों के ताज मिले हैं या जिल्लत के दहाने नसीब हुए हैं? मेरे प्यारों, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इस सिलसिले से एक बात कहना चाहूँगा। दुनिया की दौलतें, दुनिया के बंगले, यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ के बंगले और यहाँ के जाहो जलाल और यहाँ की दुनिया की हुकूमतदारी में हिस्सेदारी, ये इंसान को कभी इज्जतें नहीं दिलाती। इज्जत दिलाने वाली सिर्फ एक चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ جب تک مومن نہیں ہو سکتے، جب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ کو بطور مسلم بھی تسلیم نہ کریں، آپ کا نظام تسلیم کریں، آپ کی باتیں تسلیم کریں، آپ کی سنتیں تسلیم کریں. اگر یہ چاہتے ہیں ان کا ایمان مکمل ہو، اگر یہ چاہتے ہیں انہیں ایمان میں تقویت ملے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انہیں عزتیں ملے، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ بندے چڑھ جائیں، تو میرے آپ کے رب نے بیان فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جب تک یہ آپ کو دل سے تسلیم نہ کر لے ان کے ایمان مضبوط نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تمہارے دلوں میں دنیا کے رشتوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے نبی کی محبت کم ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر دنیا کے بنگلے، یہاں کے مال، یہاں کی تجارت کی محبت زیادہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تاجدار مدینہ تو رؤوف الرحیم ہے، انہوں نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان ہے. تو نبی نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن میرے رب نے اعلان کیا میرے بندو اگر تمہارے دلوں میں میری محبت، میرے حبیب کی محبت دنیا کی محبتوں سے کم پڑ گئی تو اللہ نے فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرنا، میرا عذاب تم پر آ کر رہے گا. اب سوال یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے یا دنیا کی محبت زیادہ؟ ہمارے دلوں کے اندر دنیا والوں کی محبت زیادہ یا تاجدار مدینہ کی محبت زیادہ؟ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی دولت، یہاں کے بنگلے، یہاں کی تجارت اور یہاں کی معیشت، یہاں کی تجارت، اس کی محبت زیادہ یا تاجدار مدینہ کی محبت زیادہ؟ یاد رکھیے گا اگر محبت کو توازن کیا جائے اور دنیا والوں کی محبتیں بڑھ جائیں تو اللہ نے فرمایا حتی یاتی اللہ بامری، پھر میرے عذاب کا انتظار کرنا، میری رحمت کا انتظار نہ کرنا. اگر مسلمان یہ سوچے کہ نبی کے دامن کو چھوڑ کے، تاجدار مدینہ کو چھوڑ کے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے وہ اس دنیا میں عزتیں پا جائے گا تو یہ تصور ہے، یہ سوچنا صرف ایک سوچنا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتا. تاجدار مدینہ نے فرمایا عزتیں اگر تمہیں مل سکتی ہیں تو وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مل سکتی ہے. میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری. ابو سفیان یاد رکھنا اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں. اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ ساری دنیا میں رسوا کر دے گا. ہاں زمانے میں ایک جماعت ایسی آئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت دی اور اتنی محبت عطا کی، اتنی محبت عطا کی کہ اس زمانے میں آج کسی کے دل میں وہ محبت نہیں پائی جا سکتی. میں قربان جاؤں، ایک صحابی رسول ہے، رات کی تاریکی کا عالم ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، تاجدار مدینہ کا عشاء میں دیدار کر کے آیا تھا لیکن دل میں بے
چینی بڑھی، دل میں بے قلی بڑھی، دل میں ارادہ کیا کاش ابھی نبی کا دیدار کر لوں، برداشت نہ ہوا، اپنے بستر سے صحابی اٹھا، گھر سے باہر نکلا، تاجدار مدینہ کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک کسی وقت میں نبی کی آنکھ کھلی، نبی نے آہٹ میں سوز کی، تاجدار مدینہ نے اپنے دروازے کو کھولا، کھول کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک صحابی وہاں موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رات کی تاریکی کا عالم ہے اور اس عالم کے اندر میرے دروازے پر تو بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا تیری طبیعت خراب ہے؟ تو صحابی کہنے لگا نہیں آقا، بلکہ رات آپ کو عشاء میں دیکھا، میرے مغرب میں دیکھا، میرے دل کو قرار آیا، لیکن آقا اب وقت گزرتا گیا، میرے دل میں بے چینی بڑھی، میرا دل چاہا آپ کا دیدار کرو، آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ۔ تو میرے نبی نے فرمایا تجھے کیا پتا کہ میں گھر سے نکل کر باہر کو دیکھوں گا؟ وہ صحابی کہنے لگا آقا مجھے یہ امید نہیں تھی، بس یہ تھا کہ نبی کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوں، قریب تو ہوں، اتنی تسلی دل میں کافی تھی۔ آقا نے فرمایا دیکھ لیا، میرا دیدار کر لیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ اچھا اب جاؤ آرام کرو، صبح فجر کی نماز میں ملاقات ہوگی۔ صحابی نے کہا جی ٹھیک ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، واپس جانے لگے، جیسے ہی مڑے تو رونے کی آوازیں آنے لگی، دہانے لگے۔ تاجدار مدینہ نے پلٹ کر دیکھا، فرمایا اب کیا ہوا میرے صحابی؟ صحابی دہاڑے مار کر، چیخے مار کر کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، میرے دل کا تصور اب یہ ہے کہ آج میں نے آپ کی زیارت کر لی، صبح فجر میں آؤں گا، آپ کا دیدار کروں گا، ظہر میں آؤں گا، آپ کا دیدار کروں گا، مغرب عشاء میں آؤں گا، آپ کا دیدار کروں گا، لیکن آقا جنت میں تو آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، جب مجھے دل چاہے گا میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، فکر نہ کر، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ ومن يطع الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ اللہ نے اعلان کر دیا یہ محبت کرنے والے، یہ جان دینے والے، یہ قربانی دینے والے، یہ محبت کا معاملہ رکھنے والے کل قیامت کے میدان میں ہوں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی معیت، آپ کا قرب، آپ کی محبت انہیں وہاں نصیب ہوگی۔ لیکن سچی بتاؤں قدردانی کا صحابہ نے حق ادا کر کے دکھا دیا، حق ادا کر دیا۔ ہم لوگوں نے تو نام لیے ہیں خالی۔ میرے پیاروں میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج اس 20 سال کی مدت میں، پچھلے 20 سالوں کے اندر، سن 2000 سے لے کر یا سن 95 سے لے کر اب تک 20-30 سالوں میں جتنے جلسے امت میں ہوئے ہیں، شاید پچھلے 1400 سالوں میں اتنے جلسے نہیں ہوئے ہوں گے، کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن سچی بتاؤ کیا آج امت سدھرنے کا نام لیتی ہے؟ ہم جلسے میں آئے، صبح کو جانے کے بعد وہی جھوٹ، صبح کو جانے کے بعد وہی سود، صبح کو جانے کے بعد وہی دھوکہ، صبح کو جانے کے بعد وہی سنتوں کا مذاق اور سنتوں کا گلا گھونٹنا، صبح کو جانے کے بعد پھر وہی عادتیں، یہاں سے نکلے اور کام ختم۔ آئے کیوں تھے؟ مولانا اس لیے آ گئے تھے کہ فرمایا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے حاضر ہو گئے، باقی بدلنے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اگر خالی ثواب سمجھ کر یہ جلسے اٹینڈ کرتے پھرو گے تو کہاں رکھو گے اتنا ثواب، اور کب بدلو گے اپنی زندگی کو، کب تغیر لے کر آؤ گے؟ یاد رکھنا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم۔ اللہ نے اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی جس قوم نے خود اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں سوچا نہ۔ یار کمال ہو گیا ہم سے، کوئی جمعہ ایسا خالی نہیں جس میں تقریر نہ ہوتی ہو، کوئی مسجد خالی نہیں جس میں تفسیر نہ ہوتی ہو، مدارسوں کے انبار لگے ہیں، علماء کے انبار لگے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہماری زندگیوں میں کمی آ جاتی۔ نہیں 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 نہیں، ہمارا نوجوان طبقہ 60% نشے کا عادی ہو گیا، آج کون روکنے والا ہے؟ اب یہ علماء اکرام تقریریں تو کر سکتے ہیں نا، سمجھائی تو سکتے ہیں نا، آپ کو زبردستی تو نہیں پکڑ سکتے۔ نہ ایمان کا وہ تقاضا، نہ ایمان کی وہ کیفیت ہمارے دلوں میں ہے، اور نہ ہی حالات آپ نے ایسے چھوڑے ہیں۔ اگر آج ایک
ایک عالم دین اگر صحیح سے بات کرنے لگے، نہیں انل منکر پر کلام کرنے لگے، آپ ہی مخالف بن جاؤ گے۔ یہ مولوی بڑا سخت بولتا ہے، ابھی کا واقعہ ہے، پرسوں ترسوں کا واقعہ ہے، حرام پر گفتگو کی گئی، حرام نہ کھاؤ، حرام کے لقمے پیٹ میں نہ ڈالو، تو ایک اللہ والے کا، ایک صاحب نمازی کا، ایک ایسے آدمی کا جو خود حافظ قرآن، ایک ایسا آدمی جو خود نمازوں کا پابند ہے، اس کا کہنا یہ تھے مولانا اتنی سخت تقریر مت کیا کرو، اب امت میں اتنی سخت تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، انہیں رسگلے کھلائے جاؤ اور ان کو شوگر کی بیماری پیدا کر دو، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی حق کہے تو اس کے بعد حق قبول نہ کر سکے۔ یہ یہودیت کا یہی مشن ہے، عیسائی چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمان کو میٹھے لڈو دیتے رہو بس، اور جہاں مسئلہ آ جائے نہیں انل منکر کا، اس سے دور کر دو۔ مولانا برائی کو برا نہ کہو، ہم شراب پی رہے ہیں، پینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہم جوا کھیل رہے ہیں، کھیلنے دو، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے۔ اگر ہم دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، بولنے دو۔ اگر ہم دنیا کے اندر لوگوں کو دباتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کرنے دو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو رسگلہ ہے نا کہ بس ثواب کی بات کرو، عظمت کی بات کرو، فضیلت کی بات کرو، اس نے ہمارے دلوں کے اندر کھوکھلا پن پیدا کر دیا۔ اب ہمیں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی۔ صحابہ تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں پر عمل کرنا، برائیوں کا حکم، برائیوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ہر ایک صحابی اس بات کو لے کر کھڑا ہوا۔ افسوس یہ ہے کہ آج امت کے علماء بھی اس سے خالی ہیں کہ وہ امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر کی بات آ جائے تو وہ اپنا دامن چرا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں؟ جبریل کو اللہ نے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کا تختہ الٹ دو۔ فرمایا ٹھیک ہے مولا، ایک بندہ تیرا وہاں پر ہے جس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی، مولا آج تک اس نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکایا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، رات دن تجھے سجدے کیے، تو میرے رب نے کیا بیان فرمایا؟ جا جبریل پہلے اسے تباہ کر، بعد میں اوروں کو تباہ کرنا۔ فرمایا مولا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں برائیاں ہوتی رہی اور لوگوں کے اندر برائیاں پھیلتی رہی، کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آئی کہ یہ برائی کیوں ہو رہی ہے۔ شادیوں میں ڈھول باجے خوب بجتے ماشاءاللہ، کوئی گھر ہے جس میں ڈی جے نہ بجتا ہو، اور کوئی دولہا ایسا ہے جس کا استقبال پٹاخوں سے نہ ہوتا، نہیں؟ کیا حال بنا لیا ہم لوگوں نے؟ سچی بتائیے، یہ امت مسلمہ ہی ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھو اور اپنی زندگیاں دیکھو۔ میرے پیارو، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ بس خالی نماز کا پڑھ لینا، کسی وقت جلسے میں آ جانا، کچھ چندہ دے دینا اور یہ سمجھ لینا اللہ کے اوپر ہم نے بڑا احسان کر دیا، ہم نے بڑی دینداری حاصل کر لی۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ میرے رب نے بیان فرمایا، بعضی باتوں کا انکار کرتے ہو، بعضی کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہو، کیا سمجھتے ہو اللہ اس سے خوش ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں رسوائی ملے گی اور آخرت میں سخت عذاب ملے گا۔ ایک بات کو اپنا لینا اور ایک کو ترک کر دینا یہ امت مسلمہ کا شعار نہیں ہو سکتا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جب دین پر عمل کرنا ہے تو کلی طور سے کرو، یہ نہ ہو کہ آدھی باتیں تو عیسائیوں کی ہیں، آدھی باتیں تو یہودیوں کی ہیں، آدھی باتیں تو ہنود کی ہیں، اور آدھی باتیں لوگ کچھ بچی تھوڑی بہت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چلو یہ مسلمانوں سے لے لو، باقی ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار سارے یہودیت اور عیسائیت کے طرز پر چل رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو جائے گا نا؟ اللہ کے بندوں، صحابہ اکرام کو جو مراتب ملے ہیں نا، اور ان پر جو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں ہو گئے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، تاجدار مدینہ کی محبت میں اپنے آپ کو بچھا دیا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھا، شعبہ ابی طالب میں قید تھے، مجھے اس سنجے کی حاجت تھی، میں باہر نکلا، میں نے پیشاب
پیشاب کیا, مجھے کھر کی آواز محسوس ہوئی, میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھتا کیا ہوں, کچھ اور نہ تھا, وہ کھجور وہ درخت کی چھال تھی. میں اسے لے کر آیا اور اس کے بعد میں نے اسے پھوٹا, پانی سے دھویا اور اسے پھوٹا اور اسے پانی میں ملایا, اپنے پیٹ کی آگ بجھائی. یہ محمد رسول اللہ کے اصحاب ہیں. کوئی معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مرتبے ملنا, یہ عظمت ملنا, یہ صحابہ کرام کو دنیا میں عزتوں کا مل جانا, یہ ملکوں کا فتح ہو جانا, اور اللہ نے انہیں عزت دی غربت میں, پریشانی میں. جب انہوں نے نبی کے دامن کو تھانا, نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا. صحابی فرماتے ہیں تین دن گزر جاتے, صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کھانے کو میسر نہیں آتا. تاجدار مدینہ کے گھر میں خود واقعات ہے. ایک دن کا واقعہ, حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر پہنچی, آواز دی, یا آقا میں فاطمہ ہوں, آپ کی بیٹیاں ہوں, آپ کے گھر آئی ہوں, دروازہ کھولیے. تاجدار مدینہ نے دروازہ کھولا, فاطمہ کو اندر لیا اور اس کے بعد فرمایا میری بیٹیا آج تیرا کیسے آنا ہوا مجھے بتا دی. میں چلا آتا. فرمانے لگی نہیں آقا میں آج آپ کو تحفہ دینے آئی ہوں. فرمایا کیسا تحفہ؟ فرمانے لگی آقا آج علی کما کر لائے تھے, میں نے اس سے آٹا منگایا, میں نے ایک چپاتی تو علی کو دے دی, ایک چپاتی حسن کو دے دی, ایک حسین کو دے دی, 2 چپاتی بچی تھی, ایک مانگنے والا اللہ کا بندہ آ گیا, میں نے اس کے حوالے کر دی. آقا ایک چپاتی بچی تھی, جب میں نے اس سے لقمہ توڑا تو میرے دل میں خیال آیا, میرے دل میں تصور آیا میرے ابا بھی بھوکے ہوں گے. بس اس تصور نے مجھے مجبور کر دیا. آقا آدھی چپاتی تو میں نے کھا لی, آدھی آپ کے لیے لے کر آ گئی. آپ نے دوپٹے کے پلو کو کھولا, فرمایا آقا یہ چپاتی آپ کے لیے, آپ کی خدمت میں پیش ہے. نبی نے آدھی چپاتی کو لیا اور نگاہ نبوت ڈالی, آنکھ میں آنسو منڈائے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ آج تیسرا دن ہے تیرے باپ کے پیٹ میں لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا. یار یہ عزتیں یوں ہی نہیں ملا کرتی. ہم سمجھے کہ ہمیں دنیا بھی ملے, دونوں ہاتھ میں لڈو مل جائے, چلیے بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اللہ سوار دے کسی کا نصیبہ کہ اللہ اسے دنیا میں بھی دے دے, اللہ اسے آخرت میں بھی دے دے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن میرے پیاروں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہو اور تمہارے ایمان لانے کے بعد تم نبی کی محبت میں کھڑے نہ اترو اور ان کی سنتوں کا مذاق بنتا رہے, آپ کے دلوں پر چھریاں نہ چلے. حضرت امام مالک سے غالباً کسی نے سوال کیا تھا, اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور مسلمان موجود ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کرنے والے کی گردن اڑا دو. فرمایا اگر یہ نہ کر سکے تو فرمایا ایسے مسلمانوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے, انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. تاجدار مدینہ کی عظمت کو نہیں جانا. ایک صحابی رسول ہے, نبی پاک علیہ السلام کے دربار عالیہ میں آئے. آنے کے بعد فرمایا آقا میرے ہمسایہ میرا ایک قریبی پڑوسی ہے, اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے. یا رسول اللہ اس کا ایک خوشہ میرے گھر میں آتا ہے, جب وہ صبح کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو یا نبی اللہ وہ کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں, میرے معصوم بچے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے وہ کس کی ہے, وہ کھجوریں اٹھاتے ہیں اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. یا نبی اللہ میرا پڑوسی میرا ہمسایہ آتا ہے, آ کر میرے بچوں کے حلق میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کھجوریں باہر نکال لیتا ہے. آقا آپ اسے سمجھاؤ نا, وہ بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, میرے بچوں پر یہ ظلم نہ کیا کرے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے بلاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اسے بلایا, فرمایا بے ذرا اسے بلا کر لاؤ. وہ نبی کی خدمت میں آیا. تاجدار مدینہ نے فرمایا بھائی تیرا درخت ہے, تیرے درخت سے کھجوریں جھڑتی ہیں, اس کے بچے کھا لیتے ہیں, چل میں تجھ سے ایک سودا کرتا ہوں, یہ درخت میرے حوالے کر دے, مجھے تحفے میں دے دے, اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کل جنت کے اندر تجھے جنت میں ایک درخت لے کر دوں گا. جب درخت کا وعدہ کیا گیا تو لگے گا وہ جہنم میں نہیں جنت میں, سیدھا مطلب یہ تھا کہ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. وہ کہنے لگا چونکہ دل سے منافق تھا, اسلام لایا تھا ظاہر سے, کہنے لگا نہیں آقا میرے بچوں کو کھجوریں پسند ہے, یہ بچوں کی کھجوریں ہیں, میں انہیں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. ڈائریکٹ نبی سے منع کر دیا, آقا یہ کھجور کا درخت میں آپ کو تحفے میں پیش نہیں کر سکتا. اٹھ کر چلا گیا, منع کر دیا.
ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو الدحداء، چونکہ یہ تو منافق تھا، منع کرنے والا، اسے کیا پتا نبی کی عظمت کیا ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے دربار عالیہ میں حضرت ابو الدحداء نے فرمایا آقا یہ جو درخت ہے اگر میں آپ کو لے کر دے دوں تو جو سودا آپ اس سے کر رہے تھے کہ جنت میں درخت لے کر دو گے تو کیا وہ سودا میرے لیے بھی ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بالکل کیوں نہیں، اگر تم دو گے تو میں تمہیں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو الدحداء باہر نکلے، اسے آواز دی او بھائی رکنا بیٹا، درخت بیچتا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا قیمت بتا قیمت۔ تو اس نے سوچا جان چھڑاؤ، کہنے لگا تیرا جو باغ ہے جس میں 600 درخت لگے ہیں کھجور کے وہ مجھے دے دے، میرا ایک پیڑ لے لے۔ کہاں 600 درخت اور کہاں ایک درخت؟ کوئی توازن ہے بھائی؟ بتاؤ کوئی برابری ہے؟ سودے کا کوئی حساب بنتا ہے؟ حضرت ابو الدحداء نے فرمایا اچھا تو پکا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے، اگر مجھے 600 درختوں کا باغ ملتا ہے تو ایک پیڑ دینے میں مجھے کیا جاتا ہے؟ فرمایا تو ٹھیک ہے ڈن، یہ پیڑ میرا، 600 درخت کا باغ تیرا۔ آپ باغ کے باہر پہنچے، اندر داخل نہیں ہوئے، فرمایا ام دحداء باہر آ جا، میں نے یہ باغ رسول اللہ کو تحفے میں پیش کر دیا، اور نبی کے دربار عالیہ میں پہنچے، آواز دی آقا معاملہ پڑ گیا، سودا پڑ گیا، میں نے وہ درخت لے لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے کیسے لے لیا، کیسے سودا بنا؟ کہنے لگا آقا یا رسول اللہ میرا جو 600 درختوں کا باغ تھا میں نے وہ دے دیا، ایک پیڑ اس کے بدلے میں آپ کی رضا کے لیے لے لیا۔ میں قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو خوشی کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، اے ہائے میرے نبی نے فرمایا ابو الدحداء میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اب سودا کچھ اور تھا، اب سودا بدل گیا، اب میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ نے جنت میں ہزاروں درخت تیرے لیے لگا دیے، اور تیری جنت میں اللہ نے ایک محل نہیں سینکڑوں محل تیرے لیے تیار کر دیے۔ قربانیوں پر اللہ کی طرف سے انعام ملتے ہیں، بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوا کرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر قربانی کے کچھ بھی مل جائے گا؟ اللہ کے بندو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ اب آسمان سے دولت برسا دے، اب اللہ آسمان سے رحمتیں اتار دے، اب نظام بدل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جانچے گا، اللہ پرکھے گا، دیکھو میرے بندے کے دل میں ایمان کتنا ہے، میرا بندہ کھڑا ہے یا کھوٹا، میرے نبی کے طریقے پر کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل، ذلت سے عزت تک پہنچنے کا راستہ، ناکامی سے کامیابی تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کامیابی کی۔ یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے جب آپ سوچو گے، آپ چاہو گے یار میں نماز پڑھ لوں، لیکن آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ آپ چاہو گے قرآن میرے گھر میں زندہ ہو جائے، لیکن حالات آپ کے خلاف ہوں گے۔ آپ کے چاہنے کے بعد بھی قرآن آپ کی زندگیوں میں نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں گے میں نبی کی سنتوں کا پابند بن جاؤں، آپ پر پابندی لگا دی جائے گی، مبادرہ وہ وقت نہ آئے، اس سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اللہ کے رسول کے طریقے پر کھڑا کرو، نبی کے طریقے پر کھڑا کرو، تاجدار مدینہ کی سنتیں اپنی زندگیوں میں جاری کرو۔ جب تک ایک امتی اپنے نبی کے طریقے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت زمین پر نہیں اتر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں مولیوں کی دعاؤں میں اثر نہیں رہا، بڑے اللہ والے یار دعا نہیں کر رہے، کیا بات، حالات نہیں پلٹ رہے۔ ایک حدیث میرے سامنے آئی، میں نے پڑھی، مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیا اللہ تیری ذات ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بندہ اللہ کا نیک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، مولا میری تو اپنی کوئی ذاتی حاجت نہیں ہے، لیکن امت بڑی
परेशान है, बला के हाल को दूर कर दे, बला की परेशानी दूर कर दे, उम्मत की ये परेशानी दूर कर दे, उम्मत पर ये अजाब आया है, ये अजाब को हटा दे। तो अल्लाह क्या फरमाता है, नहीं नहीं मेरे बंदे, अगर तुझे अपनी जाती जिंदगी के लिए कुछ सवाल करना है तो सवाल कर, मैं तेरे सवाल को पूरा करूंगा। अगर तेरा कोई जाती मसला है मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन इस कौम के बारे में सवाल ना कर, इसलिए कि मेरे बंदों ने मुझे नाराज किया है। मैं तेरी दुआ तेरे हक में कबूल करूंगा, कौम के हक में कबूल नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारो, ऐसे आलम में दुआएं कबूल हो जाएंगी? अच्छा एक बात बताओ, अक्सर माशरा, अक्सर तबका गुनहगार, 4 लोग नमाजी दीनदार, तो फैसला किधर होगा भाई? 4 लोगों पर हो जाएगा फैसला? फैसला तो अक्सरियत पर होगा ना। जहां सारी कौम पड़ी है, जिस सूद में, जिस लेन देन में, आए हाय अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था सूदी लेन देन ना करना। कुरान में रब ने कहा था अगर करोगे अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, और नबी ने फरमाया था मां से मुंह काला करना ये छोटा जुर्म है, और सूदी लेन देन करना ये बड़ा जुर्म है। आज मुसलमान का अक्सर तबका अपनी तिजारत की शान को जाहिर करने के लिए सूदी लेन देन कर रहा है, सूदी लेन देन चल रहा है और समझते कामयाबी मिल रही है। अच्छा हमारी तिजारत आगे बढ़ रही है, याद रखना ये वक्ती कामयाबी हो सकती है, एक वक्त आएगा कि नस्ल इस पर बर्बाद हो जाएंगी, आबाद नहीं हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगारा अला मा खालफ अमरी। अबू सुफियान याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर इज्जतें मेरे तरीके में छिपाई हैं, अपनाओगे अल्लाह इज्जतें देगा, छोड़कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील कर देगा। सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस मोहब्बत के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने अपने मालों को पेश किया, अपने जज्बात की कुर्बानी को पेश किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक सहाबी का वाकया है, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के दरबार आलिया में चली आई, फरमाया आका ये मेरा दूध पीता बच्चा है, इसे जिहाद में ले जाओ, इसे जंग में ले जाओ। ताजदार मदीना ने फरमाया ये मासूम बच्चा है, इसे जिहाद में ले जाकर क्या करूंगा, ये तलवार कैसे चलाएगा, ये कमान कैसे उठाएगा, ये किसी मुजाहिद को पानी भी नहीं पिला सकता, मैं इसे ले जाकर क्या करूंगा। तो सहाबिया ने जवाब दिया, आका ये तो मैं भी जानती हो, मेरा बच्चा जिहाद नहीं कर सकता, तलवार नहीं चला सकता, कमान नहीं उठा सकता, किसी मुजाहिद को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन आका अगर मैदान जिहाद में कोई जालिम तीर आपकी जानिब चलाए, मेरे बच्चे को तीर की छांव में करना, आप उस हमले से बच जाना। आका जब तक कोख जिंदा है बच्चे और भी जन्म ले सकते हैं, आपको कुछ हो गया क़यामत तक उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। ये कुर्बानी अदी सहाबा ने, मारकाए करबला हुआ, हजरत हुसैन को शहीद किया गया। मैं कुर्बान जाऊं, एक बूढ़ी औरत का गुजर उधर से हुआ, अपने नौजवान बच्चे के साथ में चली, फरमाती है मेरे लाल मुझे तलवारों की आवाजें आ रही हैं, जा जरा देख कर तो आ, मुझे दूर का नजर नहीं आता, शायद मुझे लगता है कि जंग छिड़ी है। ये बेटा गया भागा हुआ पहुंचा, देखता क्या है कि खानदाने नबूवत पर छुरियां चली है, गुलशने नबूवत को उजाड़ा गया। ये दौड़ता हुआ आया, अपनी माँ से कहने लगा माँ गजब हो गया, कहर टूट गया, बेटा क्या हुआ। माई खानदाने नबूवत पर छुरियां चल गई, खानदाने नबूवत को मरोड़ कर रख दिया गया। फरमाया बेटा तूने अपनी निगाहों से देखा? हाँ माँ मैंने अपनी निगाहों से ये मंजर देखा। बेटा तूने देखा और तू जिंदा वापस चला आया? कहने लगा नहीं माँ मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरा इंतजार ना करना। फरमाया तू कहने ही क्यों आया, जाकर अल्लाह के नबी के नवासों के साथ लड़। ये गया, इधर माँ ने दामन फैलाया, अपने रब से दुआ की, मौला तूने न जाने कितने लोगों को शहीदों की माँ और बाप बनाया, मेरा बच्चा तेरे रास्ते में गया है, मुझे भी शहीद की माँ बना दे। उधर लोगों ने इसकी गर्दन पर तलवार मारी, तलवार उड़कर गर्दन उड़कर माँ के गोद में आई, माँ के करीब में आई। माँ ने उठाई, उसे देखा नहीं, और देखने के बाद मैदान में फेंका, और फेंक कर फरमाया अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बाद हम दोबारा वापस नहीं लिया करते। ये कुर्बानियां दी हैं जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को परवान चढ़ाया है।
مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ یوں ہی نہیں مل جاتی۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہم قربانیاں نہ دیں، اپنے آپ کو پیش نہ کریں، اپنی اولادوں کو آگے نہ کریں، دینداری میں انہیں آگے نہ بڑھائیں، اور یہ سوچو کہ نہیں کہ دین کا چرخہ تو کسی اور کے کاندھے پر رکھ دو؟ تو یاد رکھنا امت پر کبھی حالات اچھے نہیں آ سکتے۔ اللہ کا وہ فرمان عالی ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو، اور بار بار میری زبان پر یہ ٹکراتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگو اگر یہی روگتا نہیں کرو گے، باز نہ آؤ گے، اپنے نشے سے باز نہ آؤ گے، اپنے سودی لین دین سے باز نہ آؤ گے، اپنے جھوٹ سے باز نہ آؤ گے، اپنی دغا بازیوں سے۔ رات بھر ہو گئی، پوری رات بیٹھا ہوا فلم دیکھ رہا، پوری رات بیٹھا ہوا آنکھوں کو سیکھ رہا، صبح گزر گئی، صبح کو جانوروں کی طرح سو گیا، اب 10-11 بجے اٹھا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں، پھر موبائل میں لگ گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس کا نوجوان طبقہ مستقل اپنی آنکھوں کو گندا کرتا ہو، اس امت پر کبھی رحمت کے فرشتے اتر سکتے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بیوی ہے، شوہر ہے، دونوں ہی بستر پر لیٹے اور دونوں اپنے اپنے موبائل میں لگے ہیں، نہ شوہر کو پتا ہے کہ بیوی لیٹی ہے، نہ بیوی کو پتا شوہر لیٹا ہے۔ اور کمال تو جب ہوا جب میں گھر پہ تھا، ایک عورت کہنے لگی میں نے اپنے شوہر کو پرسوں پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ لحاف میں گھس کر کسی سے بات کرتا تھا، میں سمجھتی تھی کہ موبائل دیکھ رہا ہے، میں بھی موبائل دیکھنے میں مصروف ہوتی تھی، میں نے سمجھا یہ بھی ریل دیکھ رہا ہے، میں بھی ریل دیکھ رہی ہوں، پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو کسی سے بات کر رہا ہے، کسی سے چیٹ کر رہا ہے۔ اور یہ تو ایک نے بتا دیا، ایسے تو ہزاروں ہوں گے نا، لاکھوں ہوں گے ایسے جن کے دلوں میں اتنی بڑی خیانت ہو۔ مجھے ایک بات بتائیے، پہلے انسان گناہ کرتا تھا بیوی بچوں سے چھپ کر کیا کرتا تھا، اب پاس میں پڑوس میں پڑھ کر رہا ہے، قریب میں لیٹ کر رہا ہے، پہلو میں لیٹ کر کرتا ہے۔ عجیب ماجرا ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسے حالات میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی، نہیں نہیں نہیں، کسی بزرگ کا قول ہے، ان سے کسی نے کہا اللہ کی رحمت کے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے؟ فرمانے لگے تم رحمت کی بات کرتے ہو، میں تو یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتا؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہمارا ایک ہی حل ہے، تم کدھر بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، صرف ایک ہی راستہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع۔ یاد رکھنا میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، 89 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور شروع کیا اللہ کے نبی کے ادب سے، اور اختتام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ ناس سے نصیحت، ناس سے کہتے ہیں درزی کو، کیونکہ درزی دو کپڑوں کو سیل کے برابر کر دیتا ہے، بہترین کر دیتا ہے۔ نبی کو بھی ناصح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے بالکل قریب اور کر دیتا ہے اور جوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے توبہ کے علاوہ، اللہ سے صلح کے علاوہ، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جس میں ہمیں کامیابی کا کوئی اور راستہ دکھائی دیتا۔ آپ سمجھے کہ نہیں جی اگر ہم حکومت داری میں حصہ داری لیں گے تو بات بن جائے گی، یہ تصور ہے ہمارا۔ ہم سمجھے کہ نہیں ہمارے عالی شان بنگلے بنے تو کامیابی مل جائے گی، ہم یہ سمجھے کہ نہیں نہیں ہماری بچوں میں، ہماری اولادوں میں تعلیم پیدا ہو جائے، ڈاکٹر انجینئر وکیل بنے، پروفیسر بنے، اور آپ سمجھے کہ نہیں ہمیں کامیابی مل جائے گی، یہ تصور ہے، سوچتے رہو۔ کامیابی تو اسی میں ملے گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما دی۔ ارے یار قدردان تھے صحابہ، ایک صحابی آئے تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لائے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، اتفاقاً جب وہ نبی کے دربار عالیہ میں آئے تو نبی کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ صحابی اپنے گھر چلا گیا، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، گاؤں کے صحابی تھے، پوری زندگی گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ جب ان سے کہا جاتا گریبان کے بٹن لگا دو تو کیا کہتے؟ میں نے رسول اللہ کو اسی حال میں دیکھا ہے، میں اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگاؤں گا۔ سنتوں کا مذاق بنانا، سنتوں کا استہزاء، شادیوں میں دیکھو کیا حال کر رکھا ہے۔ یہ ہماری شادیاں ہیں، یہ ہمارے طریقے ہیں۔ اللہ کے بندو ہم نے اپنے آپ کو بنا کیا لیا ہے؟ بڑی شادی، جتنی بڑی شادی ہوگی اتنے ہی بڑے طریقے سے جانوروں کی طرح لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، نہیں کھلایا جائے گا؟ بڑا بڑا وی آئی پی پلیٹ لیے کھڑا، بڑا بڑا وی آئی پی آدمی اپنے گھر میں پلیٹ اٹھاتا نہیں کبھی، یہاں تک کہ گلاس پانی کا بھی نہیں لیتا،
پلیٹ اٹھا کر نہیں رکھتا، اور وی آئی پی شادی میں جائے گا وہ پلیٹ لیے کھڑا، کباب ڈالنا کرے گا، ایک بوٹی ڈالنا، اور اتنی بھی نوبت نہیں آتی ارے یار پیچھے کو ہٹ ذرا مجھے دے نہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات بتاؤں، پہلے گاؤں میں ہوا کرتا تھا جب جانور چرنے جاتے تھے نا، اور جانور آتے تھے شام کو، تو وہ ایک نان بنا دی جاتی تھی لمبی، اور اب اس کے بعد اس میں جو کچھ کھانا تھا انہیں وہ بھرا، اور اس کے بعد جانوروں کو چھوڑ دیا، اور وہ اس کے سر مارے، وہ اس کے سر مارے، اور اپنی اپنی جگہ سے چرنا شروع کر دے۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ بدتر حال ان لوگوں کا ہے جو ایسے کھڑے ہو کر شادی میں کھانے کا، اس سے زیادہ بدتر۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ کباب پہ لڑ لیا، وہ فرائی پہ لڑ لیا، وہ ٹنگڑی پہ لڑ لیا، کیا کوئی طریقہ ہے؟ اور کمال کی بات دیکھیے آپ، عجیب بات ہے، اپنے گھر میں کبھی نہیں کھائے گا، گول گپے آ بھی گئے تو بھی نہیں کھائے گا، بارات میں جائے گا، شادی میں جائے گا، گول گپے بھی لے، اس کے اوپر جو ہے رسگلہ بھی لے، اس کے اوپر گاجر کا حلوہ بھی لے، رس ملائی آ گئی تو وہ بھی لے، پھر کیا کیا، چل بھائی کولڈ ڈرنک لا دے، کولڈ ڈرنک کے اوپر پھر کیا، کافی لیا بھائی، پتہ نہیں پیٹ ہے، نان ہے، کیا چیز ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ شادی میں آئے ہیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا کھانا، امت کھانے کے لیے آئی ہے؟ بتاؤ مجھے آپ، ہم لوگوں کا مقصد بس کھانا رہ گیا۔ نبی کا وہ فرمان عالی یاد آتا ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور ان کا قبلہ ان کی شرمگاہ ہوگا۔ آج امت میں معاف کیجئے گا، اس سے زیادہ بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ امت حرام پر کھانے پر تلی ہو اور حرام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں، نہ زبان کی حفاظت۔ کب تک ہم یوں لاپرواہی کی زندگی گزاریں گے؟ کوئی تو وقت آئے گا، کبھی تو ہم بدلیں گے۔ وہ وقت کب آئے گا؟ جب ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اس کی رحمتوں کی بارشیں ہونے لگے، اس کے انعام برسنے لگے۔ میرے پیارو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سیدھے پلیٹ فارم پر لے آؤ، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی کو بنا لو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ اب ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کر لوں آپ سے؟ بولو یار جلدی سے، تو تم سنتے سنتے ٹھنڈ میں سن ہو گئے۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کرو گے پوری انشاءاللہ؟ آدھے اٹھا رہے ہیں، آدھے نہیں اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیے خیر، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ یہ مدرسہ الحمدللہ ہر سال الحمدللہ یہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں۔ اس سال کتنے پیسہ؟ اس سال کتنے؟ 30 بچے 4 بچے، اتنا بڑا کردار ہے آپ کے مدرسے کا ماشاءاللہ، اور اتنا بڑا کام ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں سمجھیے گا آپ، یہ بڑی فیکٹری سمجھتا ہوں میں اس کو۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام اس گاؤں والوں پر، یہاں کے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے کہ ادارہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کی جماعت کو یہاں سے فارغ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ بے حد قبول فرمائے، ان کی کاوشیں قبول فرمائے، یہ جتنے اراکین ہیں جو چلا رہے ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس پر کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ مولانا میری طرف سے 1 لاکھ روپے اس بڑے کام کے لیے میں دینا چاہتا ہوں؟ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑا کام ہے۔